علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے ہمارا سیکنڈ لینگویج اردو کے پاس پیپر چل رہے ہیں. پاس پیپر 2 ہے اور یہ ہے جون 2015 کا. سب سے پہلے محاورات کا کویسچن آتا ہے. 5 محاورے ہوتے ہیں. آپ نے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جملے میں اس کا معنی واضح ہو جائے. ہر ایک محاورہ 1 نمبر کا ہوتا ہے. تو یہاں آیا خون پسینہ ایک کرنا. غریب باپ نے خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے کے تعلیمی اخراجات پورے کیے اور آخرکار اسے جج بنا دیا. پھولا نہ سمانا. او لیولز میں 11 A اسٹارز حاصل کر کے علی خوشی سے پھولا نہ سمایا. طاق ہونا. ماں کی بہترین تربیت کی وجہ سے سارا ہر طرح کے کام میں طاق ہو گئی. گنگانا. اچھے لوگوں کے تو سبھی گن گاتے ہیں. سر آنکھوں پر بٹھانا. گھر آئے مہمانوں کو ندیم ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے. نیچے دیے گئے جملوں کو فعل ماضی سے فعل مستقبل میں تبدیل کریں. عامر نے تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دیں. عامر تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دے گا. آنے والے وقت کو فعل مستقبل کہا جاتا ہے. راشد نے آخری دم تک بھائی کا ساتھ دیا. راشد آخری دم تک بھائی کا ساتھ دے گا. مونا اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی. مونا اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گی. اپنی ناسمجھی سے اسلم نے سب کچھ کھو دیا. اپنی ناسمجھی سے اسلم سب کچھ کھو دے گا. تم میرے کام کبھی نہیں آئے. تم میرے کبھی کام نہیں آؤ گے. یہ بھی ہر سینٹنس 1 نمبر کا تھا. تو یہ بہت ایزی کویسچن ہوتے ہیں اور آپ کو اس میں آسانی سے 1 نمبر مل جاتے ہیں. اب یہ 5 خالی جگہ پر کرنی ہے. الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. معقول الفاظ لگانے ہیں ہم نے اس میں. اچھی فلمیں وہ ہوتی ہیں جن میں ہماری ڈیش زندگی کے نقشے کھینچے جاتے ہیں. جن میں سماجی ڈیش لوگوں کے ڈیش لائی جاتی ہے تاکہ ڈیش کو سدھارا جا سکے. فلم بنانے والوں کو اپنی اس ڈیش کا احساس ہونا چاہیے. اور الفاظ ہیں محلے، معاشرے، پرانی، روزمرہ، ذمہ داری، غلطی، پیچھے، سامنے، اچھائیاں، برائیاں، پہچان، روایت، مثبت، اسکول، ساتھ. اب ان میں سے ہم نے الفاظ لگانے ہیں. تو اب ہم لگاتے ہیں. اچھی فلمیں وہ ہوتی ہیں جن میں ہماری ڈیش زندگی کے نقشے کھینچے جائیں، مثبت زندگی کے. جن میں سماجی برائیاں لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کو سدھارا جا سکے. فلم بنانے والوں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. عبارات کی مدد. اس عبارت کو پڑھ کے اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ لفظ دیے ہوتے ہیں. ان لفظوں کی مدد سے جملوں کو آپ نے مختصر کر کے 2-3 جملوں کو ایک جملے میں سمو دینا ہوتا ہے. اس طرح پھر آپ کا 100 الفاظ میں ایسا خلاصہ تیار ہونا چاہیے جس میں اس عبارت کی تقریباً تمام اہم چیزیں شامل ہوں. اچھا، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا موضوع ہے. لباس اور جسم کو معطر رکھنے کے طریقے زمانہ قدیم سے رائج ہیں، لیکن صحیح معنوں میں عطر کی ایجاد کا سہرا ماہر کیمیاء دان جابر بن حیان اور اسحاق الکندی کے سر ہے. مختلف پھولوں اور پودوں کی آمیزش سے انہوں نے کئی قسم کے عطر تیار کیے. 9ویں صدی میں لکھی گئی الہندی کی کتاب عطریات خوشبودار تیل، کریمیں اور مرہم بنانے کی 100 سے زائد ترکیبیں اور ان میں استعمال ہونے والے اجزاء کا ذکر ہے. عطریات بنانے کی ترکیبیں جو آج بھی کافی حد تک زیر استعمال ہیں، ایرانی طبیب اور ماہر کیمیاء دان ابو علی سینا کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں، جنہوں نے مختلف پھولوں سے خوشبودار تیل حاصل کرنے کے تجربات کیے. ان میں سب سے پہلا گلاب کے پھولوں سے حاصل کیا گیا عرق گلاب تھا. 11ویں صدی میں یورپ اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات استوار ہونے پر مختلف مسالہ جات اور عطریات کا استعمال یورپ میں عام ہوا. عطر بنانے کی ابتدا ہنگری کی ملکہ کے حکم سے ہوئی، پھر فرانس کے بادشاہ نے اسے فروغ دیا. اسے اپنے لباس، بستر، فرنیچر اور پنکھوں کے علاوہ شاہی دربار کے لیے بھی روزانہ نئی خوشبو چاہیے ہوتی تھی. اسی لیے اس کا دربار خوشبوؤں کا دربار کے نام سے مشہور ہوا.
فرانس آج بھی نت نئے اور اعلیٰ درجے کے عطریات بنانے میں مشہور ہے۔ خوشبوئیں دماغ کو سکون و طمانینت کا لطیف احساس دلاتی ہیں، اس لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کسی تکلیف کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دمے کے مریضوں اور حساس جلد رکھنے والوں کے لیے الرجی کا باعث بن سکتی ہیں۔ خوشبودار شیمپو، چہرے اور جسم پر لگانے والی خوشبودار کریمیں اور نقلی عطریات خارش، بالوں کے جھڑنے اور جلد پر داغ دھبے پیدا کرنے والے مضر اثرات کا سبب ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ان میں استعمال ہونے والے غیر قدرتی اجزاء ان نقصانات کی وجہ ہیں۔ یورپین یونین کے زیر غور ایسے اقدامات ہیں جن سے عطریات میں غیر قدرتی اجزاء کا استعمال کم کیا جائے۔ یہ صورتحال عطر بنانے والوں کے لیے قابل تشویش ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کے ایک قانون دان کا تو یہ کہنا ہے کہ حکومتی محکموں میں کام کرنے والوں کے لیے سگریٹ کی طرح عطر کے استعمال پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اب عبارت کو پڑھ لیا ہم نے، اور ہم نے اب ان لفظوں کی نظروں میں رکھتے ہوئے، ان 5 لفظوں کو نظروں میں رکھتے ہوئے ہم نے خلاصہ لکھنا ہے کہ ابتدا یعنی عطر بنانے کی ابتدا کب ہوئی، اور تجربات بتانے، یورپ کے بارے میں بتانا ہے، اس کے نقصانات بتانے اور پھر پابندیاں بتانی ہیں۔ اچھا، تو یہ اس خلاصہ لکھا گیا ہے۔ عطر کی ابتدا ماہر کیمیاء دان جابر بن حیان اور اسحاق الکندی کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے مختلف پھولوں پودوں کے ملاپ سے مختلف اقسام کے عطر، کریمیں، خوشبودار تیل اور مرہم بنانے کی تراکیب و اجزاء کا ذکر کیا ہے۔ ایرانی طبیب کیمیاء دان ابو علی سینا نے مختلف پھولوں سے تیل کے حصول کے لیے تجربات کیے۔ پہلا عرق گلاب کا اصول تھا۔ 11ویں صدی میں عربوں سے تجارتی تعلقات کی بنا پر یورپ میں مختلف مسالہ جات و عطریات کا استعمال عام ہوا۔ ہنگری کی ملکہ کے حکم سے عطر سازی کی ابتدا ہوئی اور شاہ فرانس نے اسے فروغ دیا۔ اسے نئی نئی خوشبوؤں کا شوق تھا۔ شاہی دربار پنکھوں، لباس، غرض کے چیز کے لیے کئی خوشبویات درکار تھیں، اسی لیے اس کے دربار کو خوشبوؤں کا دربار کی شہرت ملی۔ فرانس آج بھی اپنے اعلیٰ عطریات کے لیے مشہور ہے۔ ایک طرف خوشبو طمانینت ذہن کا باعث ہے، تو دوسری جانب حقیقتاً دمے کے مریضوں، حساس جلد کے لیے باعث الرجی ہے۔ خوشبودار کریمیں، شیمپو، نقلی عطریات خارش، بال جھڑنے اور جلد پر داغ دھبوں کے مضر اثرات کا باعث ہیں۔ یورپی یونین کے زیر غور غیر قدرتی اجزاء کے استعمال پر پابندی ہے۔ ان کے مطابق دفاتر میں سگریٹ کی طرح خوشبو کے استعمال پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ عبارت کے سوال و جواب کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنے گی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔